میں اپنی ماں کے ادھر سے بات چیت نہیں کرتا کہ نہ میری والدہ کہتی ہیں تمہاری ہونے والی بیوی ہے کیا کرو. سوال یہ کہ کس حد تک بس بات چیت ایک دفعہ تمیز سے ہو گئی کافی ہے, سمجھ لیا اس کو کیا ہے, گپے نہ مارو اس کے ساتھ. پیسے امی کی بات نہ مانے, پیسے جمع کرنے کا سنت طریقہ یہ بتا دیا میں نے آپ کو. اگر شوہر بیوی کو منع کرے فیس بک استعمال کرنے پر تو کیا بیوی پر شوہر کی اطاعت ضروری ہوگی؟ جی بالکل ضروری ہوگی. دیکھو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لینا, موویز دیکھ لینا غلط ہے, حرام ہے, ان کا اتنا نقصان نہیں ہے. فیس بک پہ جب آئیڈیاں بنتی ہیں اس سے تعلقات بڑھتے ہیں, یہ ڈینجرس ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ اپنی خواتین کو آئیڈیاں بنانے سے آپ فیس بک پہ منع کر دیں, لیکن بعض دفعہ مرد کو یہ وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, اور بہت سے گھر اس طرح خراب بھی ہو چکے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرینڈ شپ ہوگی, چیٹنگ شروع ہوگی, یہ اس میں نقصانات زیادہ ہیں. یعنی ڈراموں فلموں کی نسبت جو ہے نا, کیونکہ ڈرامے جو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں غلط ہے وہ بھی, لیکن ایسا تو نہیں کوئی ایکٹر اچھا لگا تو بھاگ کے وہاں چلی جائیں گی, کوئی لنک تھوڑی ہے اس سے, کوئی رابطہ تھوڑی ہے. کوئی فلم میں کوئی ہیرو بہت اچھا لگا تو اچھا ہی لگے گا, اس سے آگے یہ نہیں کہ اس کو فون کیا میں آ رہی ہوں تو وہ نہ نمبر ہوتا ہے نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے. فیس بک پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کی آئی ڈی, اس کے پاس آپ کی آئی ڈی, سلام دعا شروع, اور مرد ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے نا شادی سے پہلے لگے گا اس سے زیادہ نیک انسان آج تک دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں. وہ لڑکی کو دیکھ کے آپ کو یقین نہ آئے نا, آپ اپنی فیس بک آئی ڈی پر کسی خوبصورت سی لڑکی کی تصویر لگائیں اور پھر دیکھیں کتنے لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں, اور اپنی اوریجنل لگائیں, آپ کا بھائی بھی آپ کو لفٹ نہیں کرائے گا. حقیقت ہے, یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو اس لیے اپنی بیوی کو بولیں بھائی آئی ڈی وائی ڈی نہ بناؤ, وہ ویسے ہی فیس بک پہ کوئی جو ہے نا, یا آئی ڈی بناؤ مردوں کے نام سے. میں نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے فیس بک پہ آئی ڈی بنانا, لیکن اگر مرد کو خطرہ ہے کہ گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے تو وہ اگر پابندی لگاتا ہے تو خواتین کو خام خواہ میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم مجھ پہ شک کرتے ہو, تمہارا دماغ خراب ہے, تم براڈ مائنڈڈ نہیں ہو, تم چھوٹے دماغ کے. یہ عورت نہیں کہہ سکتی. ان معاملات میں عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے. جیسے شوہر بیوی کو بلا ضرورت گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا سکتا ہے, یہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے شوہر. تو اب عورت کہہ کہ ہاں براڈ مائنڈڈ نہیں ہو, بھائی براڈ مائنڈڈ تو ہم تو اس کو یہ سمجھیں گے خام خواہ کی پابندیاں نہیں لگاؤ یار, جانے تو اپنی ماں کے گھر جا رہی ہے, بہن کے گھر جا رہی ہے. تو لیکن بہت ایک آدمی نے مجھے کہا, وہ بہت مالدار تھے, انہوں نے کہا میری بیگم جب دل کرتا ہے فرانس چلی جاتی ہے, اس کا پاسپورٹ بڑا مضبوط ہے. تو کہہ رہا ہے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, میں گھر میں آتا ہوں, بیگم کہا ہے جی وہ اسپین میں گئی ہوئی ہے, اس کا دل چاہ رہا تھا اسپین. کہہ رہا ہے میں تو بیٹھا ہوا ہوں. میں نے کہا یار ہم تو یہ سنتے تھے بیگم بغیر اجازت کے انڈا موڑ چلی گئی, یو پی چلی گئی, ناگن چلی گئی. یہ فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں بیگم جہاز میں بیٹھی, کہ پاسپورٹ اتنا وہ پاورفل تھا اس کے پاس, اس کو آن ارائیول ویزا ملتا ہے بیگم کو. تو میں نے کہا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں, آخر کیا کر سکتا ہے جب آپ کی بیگم. کہہ رہا ہے میں آیا ہوں شادی کرنے کے لیے, ایک اور شادی کرنا چاہتا ہوں, یہ بیگم میرے کنٹرول میں ہے. اور کہہ رہے ہیں میں جب غصہ کرتا ہوں بھائی نہیں جاؤ, تو پھر وہی غصہ کہ کیا مجھ پہ شک کرتے ہو. تو بھائی شک کی بات نہیں ہے آپ. اچھا خواتین یہ بھی کہتے ہیں مرد بھی تو ہم سے پوچھے بغیر چلے جاتے ہیں. تو بھائی رخصتی آپ کی ہوئی ہے, شوہر کی رخصتی نہیں ہوئی. آپ اپنے باپ کے گھر سے آ کے یہاں باؤنڈ ہوئی ہو, پابند ہوئی ہو ان حقوق کے لیے جو شوہر آپ کو دے گا, اور اس کے بدلے میں آپ پہ کچھ پابندیاں لگیں گی. تو رخصتی آپ کی ہوئی ہے, آپ باؤنڈ ہوئی ہے. وہ تو جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے ہی چلے گا نا وہ, تو آپ پابند ہوئی ہو. ہاں ہم مردوں کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ خام خواہ کی پابندیاں نہ لگاؤ بلا وجہ کی, یہ نیچ ہونے کی علامت ہوتی ہے. خام خواہ کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے. وہ ماں کے گھر جا رہی ہے, جانے دو یار, ماں کے گھر جا رہی ہے نا, خام خواہ میں میری اجازت کے بغیر. ابے تیری اجازت کے بغیر ماں کے گھر گئی ہے, کوئی خدا نخواستہ کوئی گھر سے بھاگی تھوڑی ہے. بہت زیادہ جا رہی ہو جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, کہ نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے. ماؤں سے آج کل اتنی محبت کس کو ہوتی ہے کہ ہر وقت ماں کے پاس جا رہی ہے. تو خام خواہ کی پابندیاں نہ لگائیں, بلا وجہ کے شک نہ کریں, بلا وجہ موبائلوں میں نہ گھسیں. لیکن بہرحال اگر شوہر پابندی لگائے گا تو لا اور اسلام کا قانون یہی ہے کہ عورت کو اس پابندی کو فالو کرنا ہے. تو میں لبرل انٹیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو وہ والے حقوق چاہیے نا جو ویسٹرن نے عورتوں کو دیے ہیں, تو اس نے مردوں کو بھی حقوق دیے ہیں کہ نان نفقہ آدمیوں کے ذمے وہاں پر نہیں ہوتا. تو پھر میاں سے بولو میں اپنی مرضی سے گھوموں گی, لیکن بچوں کے آدھے پیسے میں دوں گی, آدھے پیسے آپ دیں گے. آج سے صرف مشورہ نہیں دوں گی میں کہ سٹی اسکول میں پڑھاؤ, مشورے کے ساتھ فیس بھی میں ڈیسک پہ رکھ دوں گی. سمجھتے ہو؟
تو جب اسلام والے حقوق آپ کو پورے چاہیے تو اسلام والی پابندیوں پہ بھی آپ کو فالو کرنا پڑے گا. اور یہ اسلام نے خاندانی نظام کو مربوط رکھنے کے لیے, جب عورتیں آزاد گھومیں گی پھریں گی, مرد تو ان کے پیچھے بھاگتے ہیں, سیٹنگیں لگاتے ہیں. مرد تو جہاں مرضی جائے گا, عورتیں تھوڑی لفٹ کراتی ہیں مردوں کو, مرد عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے عورت کو پابند کیا ہے کہ چھپ کے رہو, پردہ کرو, مردوں کو پابند نہیں کیا. اب آپ دیکھو یہاں پر سارے مرد حضرات بیٹھے ہیں نا, اگر یہاں میں اجازت دے دوں خواتین بھی آ سکتی ہیں بغیر اسکارف کے اور پردہ ان پہ ضروری نہیں ہے, میں لکھ کے بتا دوں کہ یہ مجمع 10 گنا بڑھ جائے گا. حقیقت بتا دوں. انگلش لینگویج سینٹر میں بہت پرانی بات ہے, میں ایک دفعہ گیا تو میں نے ان سے کہا یار تم لوگوں نے لڑکیاں بھی رکھی ہوئی ہیں, لڑکے بھی ہیں, یہ عجیب سا ماحول ہے, تو تم لڑکیوں کے لیے الگ سینٹر بناؤ, لڑکوں کے لیے الگ. یہ میں نے 3-4 جو لینگویج سینٹر تھے نا ان کا سروے کر کے بتا رہا ہوں آپ کو. سب کی ایک ہی بات تھی کہ اگر ہم کو ایجوکیشن سسٹم نہیں لاتے, لڑکیاں نہیں بٹھاتے, تو لڑکوں کے ایڈمیشن بھی ہمیں نہیں. 2-4 آئیں گے جو واقعی پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے, وہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہوں گے, لینگویج سینٹر نہیں چل پاتا ہمارا. تو یہ ہے حساب کتاب. تو اس لیے اسلام نے عورت کو پابند کیا ہے کہ تم تمیز سے گھر میں بیٹھ جاؤ, صحیح ہے نا. تو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلو. جب بھی بیگم کہا کریں تم بھی تو نکلتے ہو تو بولو بھائی رخصتی آپ کی ہوئی ہے, میری نہیں ہے. اگر آپ کو مجھے پابند کرنا تھا تو میری رخصتی کروا لیتی آپ. میں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کے آ جاتا, نہیں تمہارے پاس رہتا. تمہاری اماں میرا گھر داماد. وہ جو میں نے لطیفہ سنایا تھا نا, ایک آدمی کو کسی نے کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس کے لڑکی کے باپ نے کہا گھر داماد بننا پڑے گا تمہیں. اس نے کہا یہ بے غیرتی, یہ بے شرمی قبول ہے. جب اس کے فائدے دیکھے نا, پہلی نظر میں تو لگا کہ بڑی بے غیرتی ہے, بڑی بے شرمی ہے یار گھر داماد. لیکن جب خیال آیا کہ یار نہ گیس کا بل نہ بجلی کا بل, اینڈ میں کہتا ہے قبول. شروع میں جذباتی ہو گیا تھا, اینڈ میں خیال آیا بالکل بہترین بات ہوگی, بے غیرتی ہے لیکن فائدہ کتنا ہے. جو خواتین ایسے کہا کریں نا آپ بھی تو پوچھ کے نہیں جاتے, ان سے بولا کرو کہ پھر بیگم رخصتی میری کروا لیتی, میں اپنے ماں باپ کو گھر کے چھوڑ کے آتا, باؤنڈ جاتا سسرال میں, پھر جیسے سسرال والے کہتے میں ویسے چلتا. پابند آپ ہوئی ہو. اب یا تو وہ رخصتی ہو کے آئے گی یا آپ, یا دونوں رخصتی کریں گے, تو پھر فیملی سے نہیں ملتی. پھر تو دونوں رخصتی کر کے ہوٹل میں رہیں, پھر تو وہ گھر تو نہیں بنے گا نا. گھر تو یہی ہوتا ہے ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں آئی.